الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں ریاض الصالحین جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مقبول مشہور کتاب ہے، اس کا درس پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو باب ہے، جو چیپٹر ہے، شکر کی فرضیت کا بیان، کہ اللہ تعالیٰ کا حمد اور شکر کرنے سے کیا فائدے ہیں، اور یہ حمد اور شکر کب کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، کن کن کاموں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو آیتیں لائے ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ سنیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرا شکر نہیں کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں نہیں دوں گا، نہیں، بلکہ کہا ناشکری مت کرو، شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ تو معلوم ہوا کہ شکر کرنا واجب ہے۔ آئیے پہلے اور دو آیتیں دیکھتے ہیں، شکر کریں گے تو کیا ہوگا، اس کا جواب دیا گیا سورہ ابراہیم میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکر کرو گے ہم تمہیں اور بھی بڑھا کر دیں گے، اور بھی نعمتیں دیں گے۔ اللہ کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اور بھی بے شمار نعمتیں دیں گے۔ آخرت کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا، وہ کہیں گے وآخر دعواہم، ان کی آخری پکار یہی ہوگی، کیا پکار، ان الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی اللہ کا حمد کریں گے، شکر کریں گے۔ حمد و شکر، خاص کر حمد کا لفظ اللہ کی تعریف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے خاص کر الحمد کا لفظ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ پورے قرآن کو اللہ نے سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا، اور سورۃ الفاتحہ کو لفظ الحمد سے شروع کیا۔ بلکہ ابھی جو ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا سورہ ابراہیم کی آیت، نوح علیہ السلام دوسرے سارے انبیاء کو جب اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی تو انہوں نے اللہ کا شکر الحمد سے کیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب جا کر پہاڑ پر ٹھہری تو انہوں نے الحمدللہ الذی کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں 2 اولاد ملے تو انہوں نے بھی الحمد سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سارے لوگ جنت میں جائیں گے تو سورہ زمر میں آیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت دی، ورنہ ہمیں اس کے لائق نہیں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی ان آیتوں سے شکر لازم ہے، شکر کی اہمیت ہے، شکر کرنا چاہیے۔ جو بندہ جتنا زیادہ شکر کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی زیادہ نوازتے ہیں۔ اب آئیے حدیث دیکھیں۔ سب سے پہلی حدیث جو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی لیلۃ اسری بہ بقدحین من خمر ولبن۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو آپ کے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک شراب کے دوسرے دودھ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور دودھ والا پیالہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ سے لے لیا، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہی آپ کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیکھا تو انہوں نے کہا الصلاۃ والسلام الحمدللہ الذی ہداک للفطرۃ لو اخذت الخمر غوت امتک۔ اللہ کی تعریف ہے کہ آپ نے فطرت کے مطابق دودھ کو پسند کر لیا، اگر دوسری چیز کو آپ پسند کرتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔
تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی تعریف شکر کس چیز سے کیے؟ الحمدللہ۔ معلوم ہوا کہ شکر کہنا کہ اللہم لک الشکر کلو، اور اسی طریقے سے اللہم لک الحمد کلو ولک الحمد ولک الکبریاء، یہ جتنے الفاظ جو اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے کہے جائیں گے وہ بھی ہے۔ شکر الحمدللہ کہیں، شکر اللہ آپ کا بہت بہت شکر ہے، اور اس سے بڑا شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ دیا ہے اس کا صحیح استعمال ہو۔ جیسے مال دیا ہے تو اس کا صحیح راستے میں استعمال، علم دیا ہے تو کسی کو سکھائیں، روزی دیا ہے تو جس طرح ہم بھوک کی شدت محسوس کرتے ہیں اسی طرح دوسرے بھوکوں کو کھلائیں، کپڑے دیا ہے تو جس طرح ہم کپڑے پہنتے ہیں ایک سکون ملتا ہے اسی طرح دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں۔ جو بھی نعمت اللہ نے دیا ہے، تعلقات دیا ہے تو اپنے تعلقات سے کسی کی زندگی بنا دیں، کسی کو کچھ کام کرا دیں، یہ سب چیزیں اللہ کے شکر میں ہیں۔ لیکن ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آئیے ایک اور حدیث ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمدللہ فہو اقطع۔ ہر اہم کام جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع نہ کیا جائے وہ کام بے برکت ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے نام سے یعنی الحمد سے شروع کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف سے شروع کرنا چاہیے، اللہ کی یاد سے شروع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ جو کام اس طریقے سے نہیں شروع ہوتا ہے وہ ناکام ہے، نامراد ہے، ناقص ہے، بے برکت ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شروع بھی کریں تو بھی اللہ کا نام، اور جب کام ہو جاتا ہے اس کا پھل ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات ولد العبد قال اللہ تعالی لملائکتہ قبضتم ولد عبدی، کہ جب کسی بندے کی اولاد فوت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کی اولاد کی روح کو قبض کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل قبض کیا ہے، یعنی اولاد ماں باپ کے لیے بہت بڑی نعمت، بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بڑھاپے کا، زندگی کا، آخرت کا۔ ابھی آپ نے حدیث سنی کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، نیک اولاد ہے تو اس کے لیے جو بھی دعا کرتی ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ ولدن صالح یدعو لہ، صالح اولاد، نیک اولاد۔ تو اس اولاد کا انتقال ہونا ماں باپ کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا نقصان، بہت تکلیف کی بات۔ لیکن وہ بندہ جب اس کی اولاد کا اس کے سامنے انتقال ہوتا ہے تو وہ نہ شکوہ شکایت کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے جزا فضا کرتا ہے، نہ چیختا چلاتا ہے، نہ کپڑے پھاڑتا ہے، نہ نوحہ کرتا ہے، بلکہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون وللہ ما آتا وللہ ما اخذ۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ ہی نے ہم کو اولاد دیا اور اللہ ہی نے یہ امانت ہم سے لے لی، ہمارے پاس امانت تھی، ہم نے اس امانت کو لوٹا دیا، یعنی اس پر صبر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد، تعریف کرنے والے کا گھر۔ اس شخص نے جو اللہ کی تعریف کی اس کے لیے ایک گھر بنا دو۔ تو معلوم ہوا کہ جو ہر تکلیف اور پریشانی پہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں نہیں اللہ آخرت میں بھی راضی ہوتے۔ اس باب میں اور ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یرضى عن العبد یأکل الاکلة فیحمده علیہا ویشرب الشربة
فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے تو اس پر اللہ کی حمد کرتا ہے، اور جو کچھ پیتا ہے تو اس پر بھی حمد کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک ایک بار کے کھانے پر بھی، ایک ایک بار کے کسی چیز کے پینے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ریاض الصالحین میں یہ حدیث نہیں ہے، دوسری کتاب میں ہے، موضوع کے تعلق سے ہے، میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز دھوپ، آپ گھر سے نکلے، مدینے سے قریب ایک صحابی کا باغ تھا اور اس باغ میں ہر قسم کے کھجور تھے۔ آپ دھوپ کے وقت جب نکلے ہیں تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت نو بھی سوچے کہ یہ وقت تو آپ کے نکلنے کا نہیں ہے، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھی پیچھے ہو لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے، صحابی خوش ہو گئے، کہہ رہے اللہ کے رسول بغیر بلائے خود سے آئے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، لہذا انہوں نے سب سے عمدہ، سب سے بہتر کھجور توڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ ابھی شروع کیے جب تک کہ یہ دونوں بھی آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان کو بھی آپ نے دعوت دی، دونوں نے کھایا۔ پھر اسی باغ میں ایک کنواں تھا جس کا بہت ہی میٹھا اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا۔ سوچ کے دیکھیے، باغ کے باہر تیز دھوپ اور باغ کے اندر ٹھنڈا پانی، بہترین کھجور، درختوں کا سایہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر عمر کو کھجور کھلانے کے بعد، پانی پینے کے بعد کہا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے ابو بکر و عمر، قرآن نے جو آیت میں کہا کہ تمہیں قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ باغ کے باہر دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، ہم درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں، بہتر سے بہتر کھجور کھائے ہیں، ٹھنڈا سے ٹھنڈا پانی پیے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حالانکہ مدینے والوں کے لیے کھجور کون سی بڑی نعمت ہے، لیکن نہیں، حالات کے اعتبار سے دیکھیے کہ باہر کتنی گرمی اور یہاں اللہ تعالیٰ اتنی چیزیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو جب یہ چیزیں نعمت ہو سکتی ہیں تو آج کے دور میں تو کتنی نعمتیں ہیں جسے ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا جتنا ہم شکر کریں گے، اللہ ہمیں اتنا ہی نوازتے جائیں گے۔ قرآن میں کہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو ایک ایک چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارے صحت کے اوپر، آنکھ کان ناک کی سلامتی کے اوپر، رزق جو اللہ دے رہا اس کے اوپر، گھر بار اللہ ہم کو دیے ہیں اس کے اوپر، اچھے لباس دیے ہیں اس کے اوپر، سواریاں دی ہیں اس کے اوپر، کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں ان کے اوپر، ہاتھ پیر سلامتی ہے اس کے اوپر، ہر چیز پر اللہ کا شکر۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بہتر لفظ اللہ کے لیے حمد، الحمد کا لفظ، الحمد لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اس قسم کے الفاظ سے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور جو نعمت ہے اس کا صحیح استعمال کرنا اصل شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے سننے والے سب کو بھی شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے، ناشکری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین، وصلی اللہ علی النبی۔